اس کو بھی یہ سامنے آنکھوں میں پڑتا ہے نا ذرا. اس کے نزدیک ہو کے بول رہے ہیں. سب ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اس مختصر وقت میں صرف 2 باتیں عرض کرنے کا خیال ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث پاک کیوں پڑھتے ہیں. حدیث پاک ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور کی شعاعیں دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور یہ شعاعیں عام انسان کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ شعاعیں جن لوگوں کا حدیث پاک کے پڑھنے اور پڑھانے سے تعلق ہوتا ہے، اللہ پاک وہ نورانی شعاعیں ان حضرات کو نصیب فرماتے ہیں. حدیث پاک کا نور بھی ہوتا ہے اور حدیث پاک کی خوشبو بھی ہوتی ہے. ایک اللہ والے تھے، بالکل ان پڑھ تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ دولت عنایت فرمائی تھی. اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھتا تو وہ سن کر بتا دیتے تھے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے. حدیث پاک پڑھتا تو بتا دیتے کہ یہ قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ حدیث پڑھ رہا ہے. اور اگر کوئی شخص موضوع حدیث، من گھڑت حدیث پڑھتا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد نہیں. کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ارشاد فرمایا جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی روشنی نکلتی ہے جس طریقے سے سورج کی روشنی ہوتی ہے. اور جو شخص حدیث پاک پڑھتا ہے اور وہ حدیث حضور علیہ السلام سے صحیح طور پر ثابت ہوتی ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والا نور فرمایا چاند کے نور کے مشابہ ہوتا ہے. اور جو اللہ کا فرمان بھی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہ ہو، یاد رکھے وہ نور سے خالی ہوتا ہے.
میرے والد ماجد حضرت اقدس مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے، درس حدیث کی بات چل پڑی، ارشاد فرمایا کہ جب میں حدیث پاک پڑھایا کرتا تھا تو دارالحدیث کی گلی میں جس وقت میں پہنچتا تھا ایک بھینی بھینی خوشبو شروع ہو جاتی تھی، اور جب تک درس حدیث چلتا رہتا مسلسل وہ خوشبو آتی رہتی تھی، اور جس وقت میں دارالحدیث سے نکل آتا اس کے بعد وہ خوشبو بھی آنی بند ہو جاتی تھی۔ تو خوشبو بھی ہے اور نور بھی ہے۔ دوسری بات، حدیث پاک کا مقام۔ حدیث پاک سے قطع نظر کرتے ہوئے قرآن کے کسی حکم پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم تو موجود ہے، لیکن نماز پڑھنی کیسی ہے، کیا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں کچھ موجود نہیں، صرف اقیم الصلاۃ کا حکم موجود ہے، باقی سب کا سب یاد رکھیں حضور علیہ الصلاۃ کے ارشادات سے ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ کے ارشادات سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا، اللہ کا قرآن بھی ہمارے پلے نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ حضرات صحابہ وحی کے نازل ہونے کی حید وہ تو دیکھتے تھے، لیکن جبرائیل امین کون سی آیات لا کر دے گئے ہیں، یاد رکھیں کسی صحابی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام پر جو وحی کے آثار تھے جب ختم ہوتے تو حضور علیہ السلام بتلاتے کہ اللہ پاک نے فلاں آیات جبرائیل امین کے ذریعے سے بھیجی۔ تو گویا کہ قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور امت میں شرعی احکامات حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی تعلیمات سے آئی ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے نزول پر نہیں، اس کی ایک نہیں بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ وضو کا حکم یاد رکھیں سورہ مائدہ میں موجود ہے، اور سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے جو آخر میں نازل ہونے والی صورتیں، ان میں ہے سورہ مائدہ۔ اور جب کہ نماز کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہو چکی، اور اس سے پہلے بھی 2 نمازیں تھیں، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ کوئی نماز وضو کے بغیر نہیں پڑے گی۔ سوال یہ ہے کہ امت میں وضو کہاں سے آیا؟ امت میں وضو سورہ مائدہ کی آیت فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اس سے نہیں آئی، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے آئی۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ یہ بھی نزول کے اعتبار سے آخر میں صورتوں میں سے ہے، جبکہ جمعے کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہو چکی تھی، وہاں پڑھنے کے حالات نہیں تھے، اس وجہ سے وہاں ادائیگی نہیں ہو سکی۔ تو سورہ جمعہ نازل آخر میں ہوئی، لیکن جمعہ کی فرضیت پہلے ہوئی۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اس سے نہیں آیا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات
قرآن پاک میں حکم پہلے نازل ہو گیا، لیکن امت میں اس کا عملی نفاذ بعد میں۔ مثلا سورہ مزمل کے اندر موجود ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، اور سورہ مزمل ان صورتوں میں سے ہے جو شروع میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں امت میں زکوٰۃ کا عملی نفاذ سن 5 ہجری سے لے کے سن 8 ہجری تک کی روایات ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں، حالانکہ آتوا الزکوٰۃ کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ آیت کے نزول وہ بنیاد نہیں، اصل بنیاد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات۔ ایک صاحب ہیں امیہ بن خالد ان کا نام ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ قرآن پاک میں حضر اور اقامت کی نماز کا تذکرہ موجود ہے، صلاۃ الخوف کا تذکرہ موجود ہے، لیکن صلاۃ السفر کا حکم کہیں نظر نہیں آتا قرآن پاک میں۔ یہ صلاۃ سفر کہاں سے ہے؟ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لا نعلم شیئا، اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور لا نعلم شیئا انما نفعل کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں پتہ کہ کس عید سے ہے، کس کہاں سے ہے، ہم نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا سفر کی نماز یوں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قصر کرتے تھے، ہم بھی قصر کرتے۔ اس لیے حدیث پاک کا مقام قرآن کی یہ تشریح ہے، اس کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی محبت بھی نصیب فرمائے، احادیث کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔